بر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے گھروں میں موجود مریضوں کی شفا یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صلوات بر محمد وعلى نعرہ تکبیر. ذات احدیت کا جس طرح نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے. آج سے ہمارے نکلنے والے، خاص طور پہ چکوال شہر میں نکلنے والے جلوسوں کی، سبیلوں کی، عزاداروں کی، ہمارے ماتمیوں کی
حفاظت فرمائے، اس ذکر کی حفاظت فرمائے، ملت تشیع کی حفاظت فرمائے، مراجع اعظام خاص طور پہ مرجع تشیع آیت اللہ سید علی حسینی السیستانی اور آیت اللہ خامنائی، ان بزرگان کی حفاظت فرمائے، ان کے خلاف دشمنوں کی ہر سازش کو نیست و نابود فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ عشرہ محرم الحرام کی 7ویں مجلس دعا کے موضوع کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان مقامات کے تعارف میں ہے جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم نے 2 مقامات کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سب سے پہلی وہ جگہ جہاں پہ اللہ کی ذات انسان کے اعمال اور دعا کو قبول کرتی ہے وہ مکہ اور مسجد الحرام ہے۔ مکہ میں مانگی جانے والی دعا، خانہ کعبہ کے پاس جو آپ کے لیے دعا مانگی جائے یا خود آپ کو اللہ توفیق دے اور آپ جہاں وہاں جا کے دعا مانگیں، اللہ سبحانہ و تعالی اس گھر کے صدقے آپ کی دعاؤں قبول کرتا ہے۔ دوسرا وہ مورد اللہ کے گھر کے پاس ہی موجود رکن یمانی ہے، جہاں پہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، جو بندہ رکن یمانی پہ جا کے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ تیسرا وہ مورد بڑی جلدی کے ساتھ گزرتے ہوئے جاؤں گا، خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مطہر ہے۔ روایت میں ملتا ہے جو بندہ مدینہ زیارت کے لیے مشرف ہو وہ رخ اپنا قبلہ کی طرف کرے اور اپنے دونوں کندھوں کے درمیان آن حضرت کی قبر مطہر کو رکھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اللہ کو محمد کا واسطہ دے کے جو دعا بھی مانگے گا اللہ ذات قبول کرے۔ لہذا آپ کو حج کی توفیق ہوتی ہے، عمرے کی توفیق ہوتی ہے تو جائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں۔ مدینہ کی اپنی خاص برکتیں ہیں، اپنی رحمتیں ہیں، مدینہ کی ایک سکون ہے، مدینہ کے اندر اللہ نے جن کو یہ توفیق دی ہے وہ ضرور جا کے مدینہ زیارت کریں۔ میں فقط ایک جملہ مدینہ کی عظمت کے لیے عرض کروں، عراق آپ جاتے ہیں نا، پورے عراق میں کتنے امام مدفون ہیں؟ کتنے ہیں جی؟ 6، 2 سامرہ میں، 2 کاظمین میں، مولا علی نجف میں اور کربلا میں امام حسین۔ یہ 6 معصوم ہستیاں پورے عراق میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ مزار ہیں لیکن معصوم 6 پورے عراق میں مدفون ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پورے عراق میں 6 مدفون ہیں، تنہا مدینے میں 6 مدفون ہیں۔ اب اندازہ لگائیں مدینہ کی عظمت کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مٹی کے اندر خاص ایک برکت رکھی ہے کہ جو کسی اور جگہ پہ نہیں رکھی، اس لیے مدینہ میں بھی آن حضرت کی قبر پہ جو بندہ جاتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بلا توقف اگلا مورد وہ مقام جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ امیر المؤمنین کے شہر نجف اشرف میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ عجیب روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، آپ اندازہ لگائیے امیر المؤمنین کی زیارت اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا میں آج آپ کو موازنہ کراؤں گا کہ امیر المومنین کی زیارت کے کیا فضائل ہیں اور امیر المومنین کے پاس جا کے مانگنے اور وہاں رہنے کا کیا اجر اور ثواب ہے۔ ایک صحابی ہیں امام علیہ السلام کے، عثمان بن سعید، وہ ایک شخص سے
امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الی جانب کوفان قبرن، کوفہ کی جانب ایک قبر ہے۔ چونکہ نجف تو آباد نہیں تھا نا، نجف امیر المومنین کی ولادت شہادت کے بعد آباد ہوا ہے، چونکہ امیر المومنین کی خود وصیت تھی کہ وہاں پہ امیر المومنین کو دفن کیا جائے، تو امیر المومنین سے پہلے تو وہاں پہ کوئی مدفون نہیں تھا۔ جب امیر المومنین دفن ہوئے تو پھر بہت لمبے عرصے تک قبر مخفی رہی، اور ہارون رشید کے زمانے کے بعد نجف آباد ہونا شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو یہ صحرا ہوا کرتا تھا، جو مین سٹی تھا، جو شہر تھا، وہ کیا تھا؟ کوفہ ہی تھا، جو امیر المومنین کی حکومت کا دار الخلافہ تھا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں الی جانب کوفان، کوفہ کے مضافات میں، کوفہ کے اطراف میں ایک قبر ہے، ما اتاہ مکروب۔ اچھا، یہ امام علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ میرے جد علی کی قبر ہے؟ جی کہا کہ کوفہ کے پاس ایک قبر ہے۔ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے، شیعہ علی ابن ابی طالب بعد کے زمانے میں آ کے روایات کو سمجھ لیں گے کہ کوفہ کے اطراف میں اگر کسی کی قبر ہے، حتیٰ کہ کوفہ کے اطراف میں حضرت نوح کی بھی قبر ہے، آدم کی قبر بھی ہے، نہ آدم کی قبر کو تذکرہ کیا، نہ نوح کی قبر کا تذکرہ کیا، اگر تذکرہ کیا ہے تو علی حیدر کرار کی قبر کا تذکرہ کیا ہے۔ جی چونکہ آپ جب جاتے ہیں امیر المومنین کی زیارت کے لیے تو دائیں طرف کون مدفون ہے؟ حضرت آدم۔ بائیں طرف کون مدفون ہے؟ حضرت نوح۔ درمیان میں کس کی قبر ہے؟ امیر المومنین کی قبر ہے۔ دائیں بائیں جو ہیں وہ ان کی قبریں ہیں دو انبیاء کی، لیکن ان کی قبروں کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے، امیر المومنین کی قبر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کی قبر مخفی تھی۔ ہارون رشید جو امام صادق علیہ السلام کے بعد آیا ہے، تب جا کے وہاں قبر کیا ہوئی ہے؟ عیاں ہوئی ہے امیر المومنین کی قبر۔ اور میں وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا کہ کیسے امیر المومنین کی قبر عیاں ہوئی ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ فقط گوگل میں سرچ بھی کریں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ کیسے امیر المومنین کی قبر عیاں ہوئی، اور کیسے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہاں کائنات کے امیر کی قبر موجود ہے۔ اس وجہ سے چونکہ قبر مخفی تھی، دشمنوں کو ڈر تھا امیر المومنین کے فضائل سے، اور تب جا کے ڈر تھا کہ امیر المومنین کی قبر جو ہے وہ کھود کے کہیں کہ امیر المومنین کے جسم اطہر کو باہر نہ نکالا جائے۔ لوگوں کو امیر المومنین کے فضائل برداشت نہیں ہوتے تھے، اسی وجہ سے امیر المومنین کی قبر کو بھی کھودنا چاہتے تھے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ تم گل سڑ جاؤ گے، تمہاری ہڈیاں ریات میں ریک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تم مٹ جاؤ گے، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں ہوگا، نہ کوئی تیرا نام لینے والا ہوگا۔ لیکن علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی قبر مخفی تھی، اس لیے صادق آل محمد نے فرمایا کوفہ کی جانب ایک قبر ہے، ما اتاہ مکروب قط فصلی عنده رکعتین او 4 رکعات۔ کوئی بھی غم زدہ اس قبر کے پاس آ کے 2 رکعت نماز یا 4 رکعت نماز پڑھے، الا نفس اللہ عنہ کربتہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دکھوں اور غموں کو دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے یہ 2 رکعت نماز کسی عام ہستی کے دربار میں نہیں پڑھی ہے، حلال مشکلات کے دربار میں جا کے پڑھی ہے۔ اور امیر المومنین کے حرم میں جب آپ جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی امیر المومنین کے حرم میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔
امیر المومنین کے حرم میں جب آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ہوٹل میں نہ بیٹھے رہیں، وہاں جا کے امیر المومنین کے حرم میں اپنی مستحب نمازیں بھی پڑھیں، اپنی واجب نمازیں بھی پڑھیں۔ جس ہستی کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، اس ثواب کو ضائع نہ کریں۔ اور فقط وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے، میں نے موبائل سائڈ پہ رکھ کے چند آپ کو نجف کا تعارف کراتا چلوں گے۔ 22-23 سال ہم نجف میں رہے ہیں۔ نجف ایک عظیم چیز ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جوار میں رہنا، صادق آل محمد فرماتے ہیں المبیت عند علی یعدل عبادت 70 سنہ۔ علی کے جوار میں زائر کا سو جانا یہ عبادت گزار کی 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ زیارت کی فضیلت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، امیر المومنین کے جوار میں بندہ زیارت کے لیے جاتا ہے، جا کے وہاں پہ سو جاتا ہے تو زائر کا سو جانا یہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اگر آپ کی محبت ہے اور توجہ ہے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں۔ نجف کے ساتھ ہی مغرب کی طرف ایک مقام ہے جس مقام کو مقام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ عام طور پہ قافلے وہاں نہیں لے کے جاتے۔ یہ سب صدام اور امریکہ کی جنگ ہوئی تھی تو اس مقام کو بھی ہٹ کیا گیا تھا، تباہ ہوا تھا۔ اب بہت اچھا مقام انہوں نے دوبارہ بنا دیا ہے، اسے یہ مقام امام زین العابدین کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ سے اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے تھے تو یہاں پہ آ کے رکتے تھے اور اسٹے کرتے تھے۔ اس وقت تو کوئی ہوٹلیں نہیں تھیں، مسافر خانے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ امام زین العابدین آ کے یہاں پہ رکتے تھے اور قیام کیا کرتے تھے۔ قبر مخفی تھی لیکن آل رسول کو، علی کی اولاد کو تو پتہ تھا کہ قبر کدھر ہے۔ قبر کے کچھ مجاور تھے جنہیں پتہ تھا، باقیوں کو نہیں پتہ تھا۔ امیر المومنین کے پاس آ کے ایک دفعہ مختصر زیارت کرنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پہ آرام کر رہے تھے۔ قبر کا ایک مجاور قریب سے گزرا جسے پتہ تھا کہ یہاں قبر ہے، قریب آیا، کہا اے سید سجاد، آپ سجدہ گزاروں کی زینت ہیں، آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ آپ کے ہم نے سنا ہے مدینہ میں 500 کھجوروں کے درخت ہیں، ہر درخت کے نیچے آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں، آپ کی پیشانی کے اوپر بھی سجدوں کے آثار ہیں، آپ کے جسم کے ہر عضو پہ عبادت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اتنی دور کی مسافت طے کرنے کے بعد اپنے جد کی بارگاہ میں آپ آ کے آرام سے ادھر سو رہے ہیں، عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ امیر المومنین کے اس پوتے نے اپنے سر اقدس کو اٹھایا اور کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میرے جد علی ابن ابی طالب کے جوار میں سو جانا یہ عبادت گزار کی 700 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اس مجلس میں کوئی شیعہ نہیں بیٹھے، ایک اور فضیلت امیر المومنین کی سنیے گا۔ امیر المومنین کے جوار میں رہنے کی فضیلت سنا رہا ہوں، زیارت کی فضیلت نہیں سنا رہا۔ اب جاتے ہیں نا کربلا میں، ہمارے زائرین کو شوق ہوتا ہے کہ زیادہ کدھر رکیں، کربلا یا نجف؟ کیا خیال ہے؟ کربلا آپ لوگوں کی زیادہ شوق ہوتا ہے کہ کربلا اگر 10 دن کا پیکج ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ 7 دن کدھر رکیں، 2 دن نجف رکتے ہیں، 1 دن سامرہ کاظمین کر کے آ جاتے ہیں، جبکہ بالعکس ہونا چاہیے، زیادہ علی کے پاس رکھو اور امام حسین علیہ السلام کے پاس کم رکنے کا حکم ہے۔ روایت کہتی ہے زر فنصرف، زیارت کرو سید الشہداء کی اور واپس پلٹ آ جاؤ، زیادہ دیر وہاں رکنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ دیر بندہ جہاں رکتا ہے نا وہاں اس جگہ میں انسان کا غم کم ہو جاتا ہے۔ امام نہیں دیکھنا چاہتے بندے کو کربلا میں غم کی حالت کے علاوہ۔
لہذا جتنی دیر تم وہاں پہ رہے، کربلا میں غم کی حالت میں رہے، ایک غیر معصوم کی فطرت ہے کہ جو جتنا دیر وہاں پہ رکے گا اس کا وہ غم، آپ اندازہ لگائیں آپ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب زیارت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کربلا میں، آپ کی جو پہلی زیارت ہوتی ہے اس میں آپ کا گریہ اور ہوتا ہے، جب دوسری تیسری چوتھی پانچویں زیارت ہوتی ہے پھر نظام بدل جاتا ہے، انسانی فطرت ہوتی ہے، جتنا کسی کے پاس آپ زیادہ جائیں وہ ملاقات کا شوق کم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین بھی ناج البلاغہ میں فرمایا زر غبا تزدد حبا، لوگوں کی اور مومنین کی زیارت کم کیا کر، محبت اس سے کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ لہذا کربلا میں کم رہنے کا حکم ہے، لیکن وہ ہستی جس کے جوار میں باقاعدہ رہنے کا حکم ہے وہ علی ابن ابی طالب کا جوار ہے۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، آیت اللہ قزوینی کی کتاب المزار کے اندر یہ روایت درج ہے کہ آیت اللہ قزوینی کہتے ہیں النفس، حیران کن روایت ہے واقعاً کہ اللہ نے امیر المومنین کو کن کن فضیلتوں سے نوازا ہے۔ کہا ہے النفس عند علی یعدل عبادت 400 سنہ، علی مولا کے جوار میں زائر کا ایک سانس لینا یہ عبادت گزار کی 400 سال عبادت کے برابر ہے۔ سانس لینا امیر المومنین کے جوار میں فضیلت رکھتا ہے۔ پس مجھے کہنے دیجئے جس کے زائر کی سانس کی قیمت 400 سال کی عبادت کے برابر ہو، اللہ جانے اس کی اپنی سانسوں کی قیمت کیا ہوگی، اس کی اپنی سانس کی کیا قیمت ہوگی۔ اور وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ تفصیلی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی روایت سناؤں جس میں امام علیہ السلام نے اپنے جد علی ابن ابی طالب کی سانس کی قیمتیں بیان کی ہیں۔ یہ وقت نہیں ہے وگرنہ پوری وہ مجلس اس میں نکل جائے گی۔ لہٰذا تاکید ہے اس بات کی کہ نجف اشرف میں زائر رہے، وہاں قیام کرے اور امیر المومنین کی جوار میں رہنے کی ان برکتوں کے اوپر سے فائدہ اٹھائے، وہاں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے، دعا کرے اور عبادت کو انجام دے۔ یوں نہیں کہ اگر وہاں پہ سونا عبادت ہے تو پھر سوتا ہی رہے۔ ہاں، یعنی یہ تاکید ہے اس بات کی کہ جہاں سونا عبادت ہے وہاں عبادت کا کیا اجر ہوگا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کی ایک روایت میں عرض کر کے پھر تمہید کے طور پہ پلٹ رہا ہوں ادھر۔ واقعاً میں نے اس سے پہلے یہ روایت نہیں پڑھی تھی، پچھلے سال 40 سید الشہداء کے موقع پہ وہاں نجف میں ایک عالم دین ہیں، آیت اللہ سستانی کے وکیلوں میں شمار ہوتے ہیں اور اچھی شخصیت ہیں، یہاں 2-3 دفعہ پاکستان میں بھی آ چکے ہیں۔ ان سے میں نے وہ روایت سنی اور پھر کتاب میں جا کے خود اس کو دیکھا تو واقعاً روایت موجود تھی، حیران کر دینے والی روایت ہے اور سعادت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زائر امام حسین علیہ السلام ہیں۔ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے پھر پلٹ رہا ہوں، امیر المومنین کے جوار میں دعا مانگنے کا کیا اجر اور ثواب ہے، وہ روایت کو مکمل کروں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں، جو بندہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے نا، جب گھر سے نکلتا ہے اللہ فرشتوں کی ایک فوج، ایک دستہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، فرشتوں کی فوج اس کے ساتھ نکلتی ہے اور وہ کربلا جاتا ہے۔ جب وہ کربلا سید الشہداء کی زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے نا، میں روایت کو تھوڑا مختصر کر رہا ہوں، لمبی روایت ہے، جب زیارت سے فارغ ہو جاتا ہے نا، واپس اپنے علاقے میں پلٹنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فوج کو، اس دستے کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ واپس اس کے گھر تک جا۔ توجہ ہے نا، وہ ساری کے سارا دستہ ملائکہ کا خیر و عافیت کے ساتھ اسے پہنچاتا ہے۔ اگر رستے میں شہید ہو جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس کی موت شہادت شمار ہوتی ہے۔ جب اس کو گھر لے کے آ جاتے ہیں نا، اب فرشتے کہتے ہیں پالنے والے
ہماری جو تم نے ڈیوٹی لگائی تھی نے ہم نے خیر و عافیت سے زائر حسین کو گھر پہنچا دیا ہے، اب ہم واپس آ جائیں۔ آواز قدرت آتی ہے نہیں نہیں، جب تک اس کی جان میں جان موجود ہے، جب تک یہ زندہ ہے، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ جب تک یہ زندہ ہے اس کے دروازے کے اوپر کھڑے رہو اور دعا۔ میں کہتا ہوں کہ اس روایت کو سننے کے بعد اگر کسی بندے کو اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں اور وہ سید الشہداء کی اب تک زیارت نہیں کر سکا تو وہ نیت کر لے اور رخت سفر باندھ لے سید الشہداء کی زیارت کے لیے۔ وہ ادھر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا وقت وہ زندہ رہتا ہے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے نا، حکم ہوتا ہے ان فرشتوں کو اب اس کو غسل بھی دو، کفن بھی دو، اس کو سارے اس کے غسل و کفن کا اہتمام کرو اور اس کو جا کے قبر میں اتار دو۔ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، تشییع جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں اور جا کے قبر میں اس کو اتار دیتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے پالنے والے رب سے کہتے ہیں، پالنے والے اب ہم نے یہ حکم بھی پورا کر دیا ہے، غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، تشییع جنازہ میں بھی شریک ہو گئے، دفن بھی کر دیا، اب یہ بندہ دفن ہو چکا ہے، اب ہم واپس آ جائیں۔ آواز قدرتی آتی ہے نہیں نہیں، جب تک قیامت بپا نہیں ہو جاتی زائر حسین کی قبر پہ کھڑے رہو اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، دعا مانگتے رہو اس کے لیے۔ اب اس روایت کو جاننے کے بعد پلٹ رہا ہوں امیر المومنین کی زیارت کی طرف اور آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ حسین وہ ہے جس کی ایک زیارت 1000 مقبول مستحب حجوں کا ثواب رکھتی ہے۔ کتنی؟ بعض روایت میں 1000 سے بھی زیادہ ہے، 1000 مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ جو حج پہ گئے ہیں نا، وہ اس روایت کو میں حاجیوں کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب حج کے بعد سناتا ہوں۔ جب وہ حج کے اعمال انجام دے لیتے ہیں، ساری مشقت تھکاوٹ کو برداشت کر لیتے ہیں، تب انہیں سمجھ لگتا ہے کہ ایک حج ہوتا کیا ہے۔ جب بندہ ایک حج کر لیتا ہے نا، اس کو ساری تھکاوٹ اور سارے اعمال کا جائزہ لے لیتا ہے، پھر اسے پتہ چلتا ہے حج کتنا مشکل ہے۔ جب اس کو اس کی مشکل کا ادراک ہو جاتا ہے نا، پھر اسے ہم سمجھاتے ہیں کہ جب تیرے ایک حج کی قیمت یہ ہے، غریب کربلا کی ایک زیارت کی قیمت کیا ہے؟ 1000 حج کے برابر ہے۔ اور اللہ کی ذات عرفہ کے دن اپنے مہمانوں کے اوپر بعد میں کرم نظر اور رحمت کی بارش کرتی ہے، پہلے عرفات کے میدان کے حاجیوں پہ نظر رحمت نہیں کرتی ہے، پہلے کربلا میں عرفہ کے دن جو حسین کے زائر ہیں ان پہ نظر رحمت کرتا ہے، بعد میں اپنے مہمانوں پہ نظر کرم کرتا ہے۔ یہ اجر ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں سوال کر کے آپ کی خاموشی کو توڑوں۔ اب آپ نے امام حسین کی زیارت کا ثواب سنا اور امیر المومنین کے جوار میں رہنے کا ثواب سنا۔ امیر المومنین کی زیارت کے فضائل میں نہیں پڑھے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ایک فضیلت آپ کو سنائی ہے۔ اب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، ٹیلی فون بند کر دیا کرے، مجلس کے آداب میں سے ہے کہ آپ اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیں۔ مجھے بتائیں کہ امیر المومنین کی زیارت افضل ہے یا امام حسین کی زیارت افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ ادھر بندے جو بیٹھے ہیں وہ جواب دیں۔ امیر المومنین کی۔ ادھر جو بندے بیٹھے ہیں 1000 حج ہے امیر المومنین کی زیارت کے، 1000 حج نہیں ہے بھائی۔ ادھر بندوں کا کیا خیال ہے؟ اچھا اپنے طریقے سے پڑھوا لیتے ہیں۔ جو بندے کہتے ہیں کہ امیر المومنین کی زیارت افضل ہے وہ ذرا صلوات بھیج دیں۔ اور جو کہتے ہیں نہیں امیر المومنین بے شک افضل ہیں لیکن زیارت سید الشہداء کی افضل ہے، اب وہ بھی صلوات بھیج دیں، برابر ہے۔ صلوات برابر مطلب بتا رہا ہے کہ کیا ہے؟
جواب آپ لوگوں کا 50-50 ہے۔ یہی سوال کسی نے امام رضا سے کیا تھا، اور جو جواب امام رضا نے دیا تھا وہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ جو امام رضا کا جواب سننا چاہتے ہیں وہ اتنی مشتاقانہ صلوات بھیج دیں۔ کسی نے کہا مولا آپ کے جد علی کی زیارت افضل ہے یا سید الشہداء کی زیارت افضل ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کا جواب دوں، تو میرے ایک سوال کا جواب دے، علی افضل ہے یا حسین افضل ہیں؟ اس نے کہا لا شک علی افضل ہے، علی امیر المومنین ہے اور 11 اماموں کے اوپر حجت ہیں، امیر المومنین افضل ہیں۔ لب عصمت امام رضا ہلے اور کہا جس طرح امیر المومنین امام حسین پہ افضل ہیں، اسی طریقے سے علی کی زیارت بھی حسین کی زیارت سے افضل ہے۔ امیر المومنین کی زیارت، میں فقط اس کی افضلیت کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، اللہ نے آپ میں سے بہت سارے ایسے زائرین بھی رکھے ہیں جو 40 چیلم واق میں بھی شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ چیلم واق میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ اچھا، جب آپ چیلم میں واق میں شریک ہوتے ہیں تو روایت کہتی ہے جو بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک قدم رکھتا ہے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جتنی روایات امام حسین علیہ السلام کی طرف چلنے کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں وہ فقط جانے کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں۔ علی وہ امام ہے جس کی زیارت کی طرف جاتے وقت بھی ایک مقبول حج کا اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، زائر کے واپس آنے پہ ہر قدم پہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ تو پس امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو ہلکا نہ لیا کریں کہ وہاں جائیں گے تو ایک دن علی کے پاس رہ کے واپس آ جائیں۔ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں علماء کی قبور ہیں، وہاں حوض علمیہ نجف اشرف ہے، وہاں پہ ان علماء کی قبور ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تیرے لیے شریعت آل محمد لکھی ہے، جہاں جنہوں نے لاکھوں روایات کی چھان بین کے کر کے وہ کتابیں تیرے سامنے رکھی ہیں جن کو پڑھ کے تو عمل کر کے جعفری کہلاتا ہے۔ ان قبروں کے اوپر کبھی زیارت کی ہے ہم نے، انہیں کی، ان علماء کا ہم پہ حق ہے۔ کبھی آیت اللہ سید مرتضی انصاری کی قبر کے اوپر گئے ہیں، کبھی آیت اللہ سید خوئی کی قبر پہ گئے ہیں، کبھی آیت اللہ سید محسن الحکیم کی قبر پہ گئے ہیں، کبھی سید ابراہیم امینی جو صاحب غدیر ہیں ان کی قبر پہ گئے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ وہاں ان قبور کے اوپر جائیں، اور اگر آپ اجازت دیں تو صاحب غدیر کا تذکرہ آ گیا، تازہ آپ غدیر منا چکے ہیں، مناسبت بھی علی مولا کی چل رہی ہے، صاحب غدیر کا تھوڑا سا تذکرہ ہو جائے۔ جو آمادہ ہیں اور راضی ہیں اور مشتاق بھی ہیں وہ اتنی ہی بلند آواز سے صلوات بھیج۔ ہم سب اپنے آپ کو غدیری کہلواتے ہیں یا نہیں کہلواتے؟ غدیری انسان فقط 18 ذی الحج کو جشن کرنے سے نہیں بنتا ہے، کرنا چاہیے جشن، میں اس کی انکار نہیں کر رہا، جشن کی اپنی فضیلت ہے، روزہ رکھو، اچھا کھانا کھلاؤ، اہل و عیال کو عیدی دو، سب۔ امام رضا علیہ السلام اس دن اپنے سب غلاموں کو جمع کیا کرتے تھے اور کچھ کو آزاد کر دیتے تھے اور کچھ کو عیدی دیا کرتے تھے، اچھے جوتے دیتے تھے، اچھا لباس پہنایا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے، لیکن کیا اسی کے اوپر اکتفا کرنا ہے؟ آئیے ہم میں سے ہر بندہ دیکھے کہ میں نے غدیر کے لیے کیا کیا ہے، اور وہ ہستی عبد الحسین، الشیخ عبد الحسین امینی صاحب غدیر، 11 جلدوں کے اوپر مشتمل غدیر، ایسی کتاب لکھی قیامت تک کوئی علی کا دشمن اس کتاب کا جواب دینے سے عاجز ہے۔ یہ کتاب 11 جلدیں کتنے سالوں میں لکھی ہے علامہ امینی نے؟ اندازہ ہے آپ کو کتنے سال لگائے؟
40 سال علامہ امینی نے، یا بعض کہتے ہیں 50 سال علامہ امینی نے یہ 11 جلدیں لکھنے میں لگائے، اور اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اس کتاب کو لکھنے میں۔ دنیا کی کوئی لائبریری جہاں پہ ان کو پتہ چلتا کہ وہاں پہ غدیر کے متعلق کوئی کتاب موجود ہے، امیر المومنین کی ولایت اور ان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے وہاں ایک خطی نسخہ پڑا ہے، اس ملک کا سفر کرتے تھے اپنے خرچے پہ، کوئی فیس وہاں سے اس کو نہیں ملنی تھی، اپنے خرچے پہ جا کے کرتے تھے۔ یہ ولایت کا حقیقی مدافع ہے۔ آج آپ بڑے بڑے اشتہار دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مدافع ولایت علی ابن ابی طالب، جانے کا خرچہ بھی بانی پہ ہے، واپسی کا خرچہ بھی بانی پہ ہے، اپنے آپ کو مدافع ولایت کہہ رہا ہے۔ یہ مدافع ولایت ہے جو انڈیا جاتا ہے، ترکی جاتا ہے، استنبول جاتا ہے، بڑی بڑی لائبریریوں میں گیا، 2 مہینے۔ ایک دفعہ انڈیا بہت بڑی ایک مکتبۃ الناصریہ، لکھنؤ میں مکتبہ ناصریہ ہے، بہت بڑا لائبریری تھی، وہاں بڑی لائبریری تھی، وہاں گئے، 2 مہینے لائبریری کے اندر رہے۔ لائبریری کا ایک اوقات ہوتے ہیں نا لائبریری کے، اتنے سے اتنے بجے تک کھلے گی، اتنے سے اتنے بجے تک کھلے گی۔ علامہ امینی کہتے تھے جب تیری لائبریری کے اوقات ختم ہو جائیں باہر سے تالا لگا کے پانی اندر رکھ کے چلے جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے کتابیں کھنگالنی ہیں۔ 2 مہینے لائبریری کے اندر بند رہے۔ جب واپس نجف میں پہنچے کسی نے پوچھا وہاں کا موسم کیسا تھا؟ او بھائی کوئی یہ سوات یا چترال گیا تھا سیر سیاحت کے لیے، یہ علم علی ابن ابی طالب اور ولایت امیر المومنین کے لیے علمی مطالب کو لینے کے لیے وہاں پہ گیا تھا۔ کہا میں تو لائبریری سے نکلا ہی نہیں ہوں، مجھے کیا پتا باہر کا موسم کیسا ہے۔ یہ علماء ہیں جن کی محنتوں سے آج غدیر تیرے تک موجود ہے۔ ایک کتاب، تھک تو نہیں گئے، ایک کتاب زمخشری کی ایک کتاب تھی، غالباً اس کے پوری دنیا میں 2 یا 3 نسخے تھے فقط، وہ بھی خطی نسخے یعنی جو ہاتھ سے لکھے جاتے ہیں، خطی نسخے 2 یا 3 تھے۔ یہ کتاب بغداد میں ایک انتہائی متعصب قسم کے بندے کے پاس تھی۔ شیخ امینی کو پتہ چلا کہ یہ کتاب وہاں بغداد میں فلاں بندے کے پاس موجود ہے، چلے گئے اس کے پاس، اسے کہا مجھے یہ کتاب چاہیے، وقتی طور پہ میں اس کا مطالعہ کر کے آپ کو واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ نے کہا مجھے فقط 3 دن کے لیے دے دیں، کہا نہیں دوں گا۔ کہا میں آپ کے گھر میں بیٹھ کے مطالعہ کر لیتا ہوں، باہر نہیں جاتا ہوں، یہیں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں، کہا نہیں دیتا۔ کہا 1 دن کے لیے دے دے، کہا نہیں دیتا۔ کہا 1 دن میں 3 گھنٹے کے لیے فقط دے دے، میں کچھ ضروری چیزیں نوٹ کر لوں گا، کہا نہیں دیتا۔ مایوسی کے عالم میں واپس آ گیا، نجف میں پہنچا، بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا، اور سید ابو الحسن اصفہانی جو مرجع تشیع گزرے ان کے ساتھ رابطہ کیا، انہوں نے اس کے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالا، وہ انتہائی متعصب تھا، اس نے وہ کتاب نہیں دی۔ علامہ امینی امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے اور امیر المومنین سے توسل کیا، مولا مجھے آپ کی ولایت کے اس بات کے لیے فلاں کتاب چاہیے۔ کتاب کے 2 یا 3 نسخے ہیں، باقی نسخوں کا پتہ نہیں ہے کدھر ہیں۔ ایک نسخہ ملا ہے، بندہ ضد کر رہا ہے، بندہ نہیں دے رہا، میری مدد کیجئے۔ واپس آ گئے، سوئے، خواب میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی اور کہا امینی صبح اٹھ کے کربلا چلے جا، میرا بیٹا حسین تجھے کتاب دے دے گا۔ علامہ امینی اٹھے، صبح نماز پڑھی، خواب سے بیدار ہوئے، خوش بھی تھے، سیدھا کربلا کا رخ کیا۔ کربلا آئے، مولا عباس کی زیارت کی، امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے فارغ ہوئے، ابھی صحن میں کھڑے تھے کہ مدد کے منتظر تھے کہ کربلا کے ایک معروف خطیب نے آ کے علامہ امینی کے کندھے کو ہلایا، امینی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بڑی
محبت کے ساتھ دونوں ملے اور کہا علامہ امینی چلو چلتے ہیں میرے گھر میں ناشتہ کرتے ہیں۔ امینی نے کہا میں ناشتے کے لیے نہیں آیا، میری ایک حاجت ہے، جب تک پوری نہیں ہوگی میں یہیں بیٹھا ہوں۔ اب اس نے بڑا اصرار کیا، کہا چلو جب تک تیری حاجت بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی آؤ میرے ساتھ ناشتے کے لیے چلو۔ علامہ امینی کو وہ اپنے گھر لے گیا۔ جب گھر پہنچے علامہ امینی جو کتابوں کے شوقین ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے لائبریری میں جاتے ہیں۔ علامہ امینی نے کہا کیا تیرے گھر میں کوئی لائبریری ہے؟ کہاں لائبریری ہے، آپ جب تک لائبریری کا وزٹ کریں میں ناشتہ تیار کرواتا ہوں۔ علامہ امینی اوپر چڑھ گئے اور اس کی لائبریری کا وزٹ کرنے لگے۔ دیکھتے دیکھتے کتابوں کو الٹتے پلٹتے نظر پڑی اس کتاب کے اوپر جو بغداد میں پڑی تھی۔ الماری سے اس کتاب کو نکالا، گریہ کیا، شکر امیر المومنین ادا کیا۔ اس طرح کتابوں کو جمع کیا کرتے تھے امیر المومنین کا یہ غدیری شخص۔ جب کتاب 11 جلدوں کی منظر عام پہ آ گئی نا تو اس وقت کے کچھ دشمنان اہل بیت نے کیس کر دیا علامہ امینی کے اوپر کہ علامہ امینی کی یہ کتاب فرقہ واریت کا باعث بن رہی ہے، لہٰذا اس کتاب پہ بھی پابندی ہونی چاہیے اور علامہ امینی کو بھی بھاری بھرکم سزا اور جرمانہ ہونا چاہیے۔ کیس پہنچا ایسے قاضی کے پاس کہ جو خود متعصب تھا اور دشمن علی تھا۔ جب اس کے پاس کیس پہنچا اس کو بھاری بھرکم پیسہ بھی کھلایا گیا، رشوت بھی دی گئی کہ آپ نے امینی کو پھانسی دلوانی ہے اور اس کتاب کے اوپر بین لگوانا ہے۔ انہوں نے کہا مجھے پہلے غدیر لا دو، میں غدیر کا مطالعہ کروں گا، اس کے بعد کسی نتیجے تک پہنچوں گا اور یہ کام آپ کا ضرور کر دوں گا۔ کتاب غدیر اس کے پاس آ گئی، 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، کوئی اس نے نہ تاریخ دی ہے کیس کی، نہ کوئی مقدمے کے لیے وکیل مقرر ہوئے ہیں۔ پھر جنہوں نے رشوت دی تھی پھر وہ اس کی پاس آئے، کہا کیا ماجرا ہے، 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ہو گئے، ہم نے ایڈوانس پیسہ بھی دیا ہوا ہے، کتاب غدیر بھی تمہیں لا کے دے دی ہے، کوئی آپ ایکشن نہیں لے رہے ہیں۔ علامہ امینی تو بڑی آزادی کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ کہا میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں اور اس کتاب کو بھی ہم جلا دیں گے، بین بھی کر دیں گے، علامہ امینی کو پھانسی بھی دلوا دیں گے، آپ فقط ایک اور میرا کام کر دیجئے، آپ اپنے مذہب کی جتنی معتبر کتابیں ہیں ان سب کو میرے پاس لے کے آ جاؤ۔ وہ گئے، اپنے مذہب کی ساری معتبر کتابوں کو اٹھا کے آ کے عدالت کے کٹہرے میں رکھ دیا۔ کہا اب تیل بھی لے آؤ، ماچس بھی لے آؤ اور ان سب کتابوں کو آگ لگا دو۔ کہا اے جج صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کتابوں کو بھلا کیسے جلا سکتے ہیں، یہ تو ہمارے مذہب کی میراث ہے، یہ تو ہماری معتبر کتابیں ہیں۔ کہا پھر جان لو اس مرد مجاہد نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہے، سب کچھ تیری کتابوں سے لکھا ہے۔ پہلے ان کو جلاؤ پھر غدیر کو جلائیں اور ختم ہوگی میری مجلس۔ جس نے اتنی محنت کی ہو نا، جو اتنا غدیری ہو، کیا امیر المومنین آپ کے خیال میں اسے انعام دیں گے؟ کیا خیال ہے؟ سنا دوں وہ انعام بھی جو علی نے غدیر کا صلہ دیا ہے۔ جو آمادہ ہیں وہ صلوات بھیجتے، مجلس میری ختم ہو گئی۔ علامہ امینی کے بیٹے نے اسی کتاب کے مقدمے میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ میرے بابا کی وفات کے بعد میں نجف کے ایک بہت بڑے بحر العلوم عالم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ الوداع کرتا ہوں اور واپس ایران کے شہر جاتا ہوں۔ واقعاً سنیے گا، جو علی کے لیے مخلص ہوتا ہے علی کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ہر میدان میں، دنیا و آخرت میں علی اس کے ساتھ ہیں، قبر میں اس کے ساتھ ہیں، میزان میں اس کے ساتھ ہیں، پل صراط میں اس کے ساتھ ہیں، لوائے حمد میں علی ساتھ ہیں، حتیٰ کہ اسے پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جانے تک علی اس بندے کے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ علی کی ولایت کے ساتھ مخلص ہو، زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عالم بحر العلوم، عالم غالباً محمد تقی بحر العلوم نام کتابوں میں موجود ہے، اس کے پاس آئے اور کہا کہ اب ہمارا یہاں پہ کوئی نہیں رہا، ہمارے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، ہم واپس ایران جا رہے ہیں۔ سید جلیل بزرگوال مجتہد تھے خود، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، کل رات تیرے بابا کو میں نے خواب میں دیکھا۔ عالم منظر کیا ہے، قیامت
کا منظر ہے، لوگ شدت پیاس سے بلک رہے ہیں اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ اپنے پسینوں میں شرابور ہیں اور پانی کی تلاش میں ہیں۔ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے حوض کوثر تک، اور یہ حوض کوثر پہ ایک ایک بندہ جا کے امیر المومنین کے ہاتھوں جام سے پانی پی رہا ہے۔ ایک بزرگ عالم ہے، وہ بھی آگے ہیں، اور اس کے پیچھے علامہ امینی ہیں۔ چلتے گئی، جب اس عالم کی باری آئی، امیر المومنین نے حوض کوثر سے جام بھرا اور اس سید جلیل القدر عالم کو وہ جام پانی کا پلایا۔ وہ پانی پی کے یوں سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا، دیکھتا ہوں کہ علامہ امینی کو کیا دیتے ہیں، مجھے تو جام پانی کا پلایا ہے، باقیوں کو بھی جام پانی کا پلا رہے ہیں، دیکھتا ہوں کہ علامہ امینی کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کرتے ہیں۔ جب علامہ امینی کی باری آئی نا، امیر کائنات نے جام پانی کا ایک سائیڈ پہ رکھا، اپنے دونوں دست عصمت اٹھائے اور حوض کوثر سے بھر کے حوض کوثر سے دونوں ہاتھوں کو بھرا اور علامہ امینی کے سامنے پیش کیا۔ علامہ امینی تھوڑے سے ہچکچائے کہ میں اور علی مولا کے دست عصمت سے پانی پیوں۔ کہا امینی ہچکچا مت اور آگے بڑھ، پانی پی، یہ غدیر کا صلہ ہے جو تو نے غدیر لکھی ہے۔ یہ غدیر کا صلہ ہے۔ پس امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا جب ذکر آ جائے تو پھر مجلسیں اسی ذکر پہ لمبی ہو جاتی ہیں اور بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تو پہلا وہ مورد اور دوسرا وہ مورد جہاں پہ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے نجف اشرف اور کربلا مقدسہ۔ اسی طریقے سے کوفہ میں آپ جاتے ہیں، مسجد کوفہ میں دعا قبول ہوتی ہے، مسجد سہلہ میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و اہل بیت محمد کی۔ بس عزادارو یہیں پہ آج کی گفتگو روک رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ مومنین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان آخری دنوں میں پرسہ زیادہ سے زیادہ پیش کیا جائے۔ 7 محرم کا دن عام طور پہ ہمارے ہاں مخصوص ہے شہزادہ قاسم کے ساتھ۔ حضرت قاسم امام حسن مجتبیٰ کے نشانی تھے اور یتیم تھے، سن بلوغت سے ابھی نہیں پہنچے تھے، چھوٹے تھے حضرت قاسم۔ عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور جب سید الشہداء نے سب اصحاب کو اور بنی ہاشم کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا اے میرے اصحاب، اے بنو ہاشم، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ آپ کے خون کے پیاسے نہیں ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اتنے دور چلے جاؤ نہ، کل جب میں حل من ناصر ینصرنا کا استغاثہ بلند کروں، کل جب میں یہ جملہ کہوں گا نا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو نبی زادیوں کے پردے بچائے، یہ میری آواز تمہارے کانوں پہ نہ پڑے، میں جانوں میری بہنیں جانے، تم چلے جاؤ۔ عزادارو جو یہ جملہ کہنا تھا نا، کہیں سے عباس کھڑے ہوئے، کہیں سے مسلم ابن اوس جا کھڑے ہوئے، کہیں سے زہیر ابن کین کھڑے ہوئے، ہر ایک نے اٹھ کے اپنی وفا کا ثبوت پیش کیا۔ کہا مولا آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، کل آپ کی اماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے، مولا ہم ہرگز آپ کو نہیں چھوڑیں گے، مولا آپ کہتے ہیں نا جو رہ جائے گا کل وہ مارا جائے گا، مولا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ آپ کے قدموں میں جان نچھاور کرنی پڑے کریں گے، ہمارے جسم کو جلایا جائے، جلانے کے بعد ہماری راکھ کو ہوا میں اڑا دی
دیا جائے پھر زندہ کیا جائے نا تب بھی تیرے قدموں میں ہی جان نچھاور کریں گے۔ عزادارو یہی وہ موقع تھا جب غریب کربلا نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے اور کہا تھا اللہ نے جیسے اصحاب مجھ حسین کو دیے ہیں ایسے با وفا صحابی کسی کو عطا نہیں کیے ہیں۔ ہر ایک کو سید الشہداء نے شہادت کی خوشخبری سنا دی۔ عزادارو کونے میں 13 سالہ بیٹھا قاسم شش و پنج کے عالم میں تھا، سارے تو شہید ہو جائیں گے، پتہ نہیں کل میں بھی شہداء کی لسٹ میں شامل ہوں یا نہیں۔ جھجکتا جھجکتا قاسم کونے کے خیمے سے کھڑا ہوا، کہا چچا جان کل کیا شہداء کی لسٹ میں میرا نام بھی ہے؟ سید الشہداء نے فوراً نہیں کہا کہ ہاں، کیا کہا قاسم بیٹا کیف الموت عندک، موت تیرے نزدیک کیا مقام رکھتی ہے؟ سنو گے جواب؟ کہا چچا احلا من الاصل، چچا سر تیری جھولی میں ہو نا اور موت آ جائے یہ موت شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ کہا او میرے لخت جگر نہ فقط تو کل شہید ہوگا، تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی شہید ہوگا، اپنا نام سننا تھا، اصغر کا نام سن کے تڑپ گئے۔ کہا کیا چچا فوج اشکیا خیموں میں آ جائیں گے؟ او قاسم آپ کی غیرت کو میرا سلام ہو، آپ یہ سوچ کے تصور نہیں کر سکتے، اللہ جانے آپ شام غریبہ کو ہوتے اور یہ منظر دیکھتے کس طرح ایک بی بی دوسری بی بی کے عبا کے پیچھے چھپ رہی تھی، یلذن بعضہن ببعض، ایک بی بی دوسری بی بی کے پیچھے چھپ رہی تھی، ندار دے کے کہہ رہی تھی واہ حجابا واہ عباسا، ہمارے پردوں کے محافظ کدھر گئے؟ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، شب عاشور ختم ہو گئی، عاشور کا دن آیا، اصحاب نے ایک ایک کر کے قربانیاں دینا شروع کی۔ عزادارو بنی ہاشم کے لیے دفتر قربانی شروع ہوا۔ قاسم آہستہ آہستہ چچا کے پاس آئے، چچا کیا مجھے موت کی طرف جانے کی اجازت مل سکتی ہے؟ عزادارو ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، کربلا کا واحد شہید قاسم ہے جسے اجازت حسین نے نہیں دی ہے، دی بھی ہے بڑی دیر کے بعد دی ہے، باقی سب جوان تھے، حسین کے حکم پہ جہاد واجب تھا، حتیٰ کہ علی اکبر بھی آئے تو منع نہیں کیا، اگرچہ پدر شفقت اور تھی، دیر تھوڑی سی لگائی لیکن منع کسی کو بھی شہادت کے لیے نہیں کیا۔ جس شہید کو روکا ہے نہ وہ قاسم تھے۔ عزادارو کہا تو میرے بھیا ہو، حسن کی نشانی ہے، تو یتیم ہے، تو چھوٹا ہے، قاسم تیرے اوپر جہاد واجب نہیں ہے۔ 13 سال کے قاسم تھے، روتے روتے جا کے دور بیٹھ گئے، پھر آئے، پھر منتیں کرنے لگے۔ کیا منظر روایت نے لکھا، تارتن یقبل یدیہ وقدمیہ، کبھی چچا کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، کبھی قدموں کا بوسہ لیتے، ہاتھ باندھ کے کہتے چچا ایک دفعہ تو مقتل جانے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا اجازت نہیں ملی، جا کے پھر دور بیٹھ کے دیکھنے لگے، اللہ جانے مجھے اجازت ملے گی نہیں ملے گی۔ دل میں خیال آیا، بابا کا وقت آخر تھا، بابا نے میرے بازو پہ ایک وصیت باندھی تھی اور کہا تھا قاسم بیٹا جب کبھی تمہیں مشکل وقت پیش آ جائے نا اس کو کھول لینا، تیری مشکل کا حل تجھے مل جائے گا۔ قاسم نے کہا اس سے بڑھ کے کوئی مشکل وقت نہیں ہوگا۔ تعویذ کو کھولا، تعویذ کو کھول کے چچا کے پاس لے کے گئے، کہا میرے بابا کی وصیت ہے۔ اب منظر کیا ہے، غریب کربلا نے بھائی کی 10 سالہ پرانی تحریر کو کھولا، لکھا ہوا تھا حسین
दिन 10 मुहर्रम होगा, 61 हिजरी होगी, मैं तो नहीं हूँगा, मेरी कुर्बानी कबूल कर लेना और मेरा कासिम तुम पे कुर्बान हो जाएगा। अज़ादारों सुन सकोगे, अब कासिम को बुलाया और कासिम की तैयारी हो रही है, अजीब रंग में तैयार किया है कासिम को। अमामा बुलाया, हर शहीद के इमामे सर पे फकत बंधाया गया। कासिम के एक इमामे को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा सर पे बांधा, एक हिस्से की तातुल हनक बांधी। मैं कहूंगा ये तो मैयत को तातुल हनक बांधी जाती है, कासिम को जिंदगी में कफन पहना रहे हैं। शायद जवाब आए, तुम्हें पता नहीं कासिम का लाशा सलामत न रहेगा। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारान मज़लूम करबला, कासिम मैदान को चले, बड़ी हिम्मत के साथ गरीब करबला ने अपने भतीजे हजरत कासिम को मैदान की तरफ रवाना किया। दुश्मन के एक सिपाही का बयान है, हजरत कासिम जब खेमों से निकल रहे थे ना, क्या मंजर कशी की है उसने। हजरत कासिम के मसाइब के लिए ये जुमला इतना काफ़ी है रोने के लिए। अज़ादारों ये कहते हैं, जब मैंने कासिम को खेमों से निकलते हुए देखा ना, मुझे यूं लगा ख़याम हुसैनी से चांद का एक टुकड़ा निकला है जो लश्कर शाम में आके गुरूब हो गया। वो जो दुश्मन की निगाह में चांद का टुकड़ा हो, अल्लाह जाने उम्मे फरवा की निगाह में क्या होगा। हाय उम्मे फरवा, हाय करीम अहले बैत हसन मुजतबा, तुम्हारी अपनी गुर्बत। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारान मज़लूम करबला, हज़रत कासिम मैदान में आए। किसी भी शहीद को जब रवाना किया है ना, गरीब करबला इतनी ज़्यादा तैयारी में नहीं थे जितना कासिम को अलविदा करते वक्त तैयारी में थे। ज़ीने ज़ुलजना के ऊपर बैठे हुए हैं, मुहार पकड़ी हुई है। अभी कासिम निदा देते हैं, अज़ादारों देख रहे हैं हुसैन मेरा शहज़ादा बड़ी जंग कर रहा है। एक ज़माने का ताकतवर पहलवान कासिम के मुकाबले में आया। गरीब करबला ने अपने दस्ते दुआ बुलंद किए, कहा पालने वाले तू देख रहा है मेरा शहजादा छोटा है, ये जमाने का पहलवान है, मेरे बेटे की मदद करना। अली के इस शेर ने उस कमीने पे वार किया, उसको फिन्नार किया। कासिम के जूते का तस्मा टूट गया था। कासिम झुके अपने जूते के तस्मे को दुरुस्त करने के लिए, एक कमीना आगे बढ़ा, कासिम के सरे अकदस पे गुर्ज मारा। कासिम जीन से जमीन पे आए। हुसैन बिजली की तेजी की तरफ दौड़े, मंजर मैंने बनाना है, दौड़ के आए। कासिम के कातिल पे हुसैन ने वार किया, उसका बाजू कटा। इसने अपने आप को हुसैन के गजब से बचाने के लिए दुश्मनों को बुलाया। दुश्मन के 200 घोड़े अंदर आए, घोड़े दौड़े, कासिम का लाशा तड़पने लगा। आवाज आई, चचा अदरिकनी, मेरी मदद को आओ, मैं घोड़ों के नीचे कुचला जा रहा। अजरकुम अल्लाह। बड़ी आपकी मोहब्बत, आपने बड़ी गिरिया किया। अज़ादारों एक जुमला मोहब्बत से सुन लीजिएगा, अज़ादारों एक जुमला मोहब्बत से सुन लीजिएगा। 28 रजब को जब गरीब करबला बीबियों को और बच्चों को सवार करा रहे थे ना, कासिम इतना छोटा था, अपनी गोद में उठा के गरीब करबला ने कासिम को महमल में औरतों के साथ बिठाया था। इतना छोटा था। अब मुझे बताना, जो इतना छोटा हो, हुसैन मक्तल की रिवायत बखुदा न होती तो न पढ़ता, अपनी आंखों से मुअतबर रिवायत मौजूद है। कासिम को जब उठाया ना, कासिम का सिन छोटा था, कद भी छोटा था। जब कासिम को उठाया ना अज़ादारों, कासिम का सीना हुसैन के सीने के साथ था, पांव जमीन पे खत खींच रहे थे। मुझे बताओ ये लाशा इतना लंबा कैसे हो गया। अज़ादारों जब घोड़े दौड़े, कासिम के जिस्म के बंद खुल गए। हाय हसन मुजतबा, हाय उम्मे फरवा, हाय कासिम।
اجرکم علی العزادارو آخری مصیبت کوئی دکھ بھرا جملہ ہے عزادارو جو آنکھ اب تک نہیں روئی نا دعوت دے رہا ہوں گریے کی عزادارو حسین قاسم کے لاش کو اٹھا کے اس جگہ پہ لائے جہاں ایک طرف علی اکبر کا لاشا پڑا ہے ایک دفعہ قاسم کا لاشا پڑا ہے ایک طرف قاسم کا لاشا ایک دفعہ علی اکبر کا لاشا دو لاشوں کے درمیان غریب کربلا ایسے بیٹھے جیسے نمازی تشہد کے حالت میں بیٹھتا ہے ایک ہاتھ قاسم کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کے زخمی سینے پہ رکھا سر آسمان کی طرف اٹھایا کہا میرے اللہ میری غربت پہ رحم کر میرا قاسم بھی چلا گیا ہم شکل پیغمبر بھی چلا گیا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما ہمارے اساتذہ کرام کے گناہ معاف فرما اس مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما پروردگارہ تجھے تیری عزت و جلالت و کبریائی کا واسطہ پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عنایت فرما پروردگارہ تجھے تیری عزت و کبریائی کا واسطہ دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما تشیع اور عزاداری کی حفاظت فرما ہماری صفوں کے اندر اتحاد پیدا فرما پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس عشر محرم الحرام میں جن جن لوگوں نے تعاون کیا ہے اور کر رہے ہیں پروردگارہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ان کے مال اور رزق میں وسعت اور برکت نصیب فرما ان کے مرحومین کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما ہم سب کے مریضوں کو شفایابی نصیب فرما پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت محمد آج کی اس مجلس میں جن برادران نے مومنین نے تعاون کیے ملک محمد اصغر برادر علی عمران زوار شیخ جمیل عاطف سکندر ملک فدا حسین اور ان کے فرزندان پروردگار ان کے مال اور رزق میں برکت نصیب فرما سید صفدر شاہ صاحب کی دختر جو ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں پروردگارہ انہیں صحت و سلامتی نصیب فرما چودھری اورنگزیب مرحوم کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما پروردگارہ اپنے اپنے تجھ تیری عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کے مرحومین پہ ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما چودھری اورنگزیب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت کی Oh